السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے کچھ آثار دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ آپ کا اخلاق کتنا بلند تھا، آپ کس درجہ اخلاق پہ تھے، آپ کے اندر کتنی خوبیاں تھیں۔ تو آپ جب اپنی قوم کو دیکھتے جن کے بیچ میں اتنا بگاڑ آ چکا تھا، خانہ کعبہ اللہ کا گھر 360 بتوں سے بھر چکا تھا، لوگوں کے بیچ میں شرک عام ہو گیا، لڑائی جھگڑے بے حیائی ہر ایک قسم کی برائی ان کے بیچ میں آ گئی، تو آپ کا دل بہت زیادہ رنجیدہ رہنے لگا اور آپ لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگے، تنہائی میں رہنے کی خواہش بڑھنے لگی اور آپ کی سوچ گہری ہونے لگی کہ لوگوں کو کس طرح ہلاکت اور تباہی سے بچایا جائے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ رنج اور خواہش بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آپ خود کو غار حرا تک لے گئے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ جو دین ابراہیمی کی کچھ بچی کچھ تعلیمات تھی ان کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی، اور یہ 40 سال یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں عموماً پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی چمک دمک اور شہادت کی کچھ جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک خواب دیکھتے اور جو دیکھتے ویسا ہی ہونے لگتا، پھر آپ کو روشنی نظر آنے لگی، آواز سنائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ سفیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا، یعنی کہ جو آپ دیکھتے تھے نا رات کو، وہ ایز اٹ از، یعنی کہ جو آپ نے خواب میں دیکھا وہ اسی طرح صبح ہونے لگتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اس جتنا عرصہ آپ نے وہاں رہنے ہوتا وہاں ساتھ میں کچھ توشہ یعنی کہ اپنی ضرورت کی کھانے پینے کی چیزیں بھی لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آتے، کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں صرف ایک ہی بیوی تھی، آپ کے نکاح میں صرف ایک ہی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی۔ ان کے پاس واپس آتے اور پھر جتنی مدت آپ نے رہنے ہوتا اس کے لیے اپنا توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا جبرائیل امین اور آپ سے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، کیونکہ اللہ کے نبی امی تھے، مکہ میں اس وقت پڑھائی کا لکھنے پڑھنے کا کوئی بھی وہ سسٹم نہیں تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے یعنی کہ جو فرشتہ تھا حضرت جبرائیل امین، اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیاتیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہاں سے آگے 5 آیات تک، پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جس سے وہ جانتا نہ تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے لیے عمل کی کتنی باتیں ہیں، یہاں تک اگر ہم لوگ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم بندہ مومن جب ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں نا، دیکھیں اگر ہم کسی انسان کو تکلیف میں دیکھتے، دنیاوی تکلیف میں، تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کی تکلیف دور کریں۔ ہم کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کے خوش تو نہیں ہوتے نا، ہمیں یہ ہر ممکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی تکلیف دور کر دوں، کسی کو راستہ دکھا دوں، کوئی بھی اگر کسی مشقت میں ہے۔ تو بندہ مومن کو جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو آخرت کی تکلیفوں سے بچایا جائے،
دوسروں کو ان کے معاملات میں، ان کے کاموں میں اس درجے پہ رہنمائی دی جائے کہ وہ آخرت میں اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں، ان کو آخرت کی ایک بڑی تباہی سے بچایا جائے۔ سب سے زیادہ جو ہماری کسی سے محبت ہو سکتی ہے، اس کا عملی نتیجہ، عملی اظہار یہی ہے کہ ہم اس کی آخرت کی فکر کریں، جیسے اللہ کے نبی کو فکر تھی لوگوں کی۔ یہی فکر، یہی تڑپ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے دوسروں کو اس آخرت کی تباہی سے بچانا ہے انشاءاللہ۔ پھر آگے ہم نے جو حدیث دیکھی تو اس میں کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کھانا وغیرہ جو ہے وہ ساتھ لے جاتے، پھر کئی کئی دن جو ہے وہ واپس نہیں آتے۔ تو دیکھیے ہم آج اپنے اوپر غور کریں، ہمارا تو کھانا پینا ہی نہیں ختم ہوتا۔ اگر ہمیں کوئی کہا جائے کہ آپ بھی علم سیکھیں، آپ خود کو تھوڑا سا ٹائم نکالیں، مینیج کریں وقت کو، بیچ میں سے اپنے علم کے لیے ٹائم نکالیں، تو ہمارے کتنے ایکسکیوزز ہوتے ہیں، ابھی تو میں نے گھر کا کام کرنا ہے، ابھی تو کھانا بنانا ہے۔ تو ہمارا دن کا میکسیمم ٹائم اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے کھانے پینے پہ کہیں نہیں چلا جاتا۔ صبح کا کھانا بنائیں گے تو صبح کا کام کرتے کرتے دوپہر ہو جائے گی، پھر دوپہر میں کھانا، پھر 10 بجے کا، پھر شام 4 بجے کا چائے، پھر رات، یعنی کہ ہمارا پورا جو پیٹرن ہے وہی کھانے پینے کے گرد نہیں گھومنے لگ گیا آج کہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد کھانا نہیں ہے۔ کھانا کھا سکتے ہیں، اچھا کھائیں، کلو واشربو، قرآن میں آتا ہے کہ کھاؤ اور پیو، اللہ کا حکم ہے، کیونکہ جو چیزیں اس نے کھانے پینے کے لیے پیدا کی ان کو کھانا ہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس نے دیا، لیکن کھانا مقصد نہیں ہے۔ کھانا کھائیں، خوب اچھا کھائیں، خوب اچھا پئیں، پھر اس کے بعد اچھے کام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پورا دن جو ہے وہ کھانے پینے پہ ہی لگ جائے۔ اور اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائیں۔ اب کچھ عورتوں نے تو شاید یہ سمجھ لیا کہ ان کی زندگی کا مقصد یا ان کی ذمہ داری جو سب سے بڑی ہے وہ ہے ہی کچن، اور انہوں نے خود کو کچن تک ہی محدود کر لیا، تو ایسا نہیں ہے۔ صحابیات کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، حالانکہ وہ بھی ساتھ میں باقی سارا کام کرتی تھی، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم بچ بھی جاتا ہے کچن میں، کھانا، گھر کے کام کاج کرنے کے بعد، جن میں ہم خود کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں۔ علم سیکھیں، خود کو زیادہ سے زیادہ علم کے ساتھ جوڑیں جتنا آپ کو وقت ملے انشاءاللہ۔ اور پھر ساتھ دیکھیں کہ ہماری جو پہلی وحی ہے اس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے، پڑھ۔ دیکھیے ہم تو اقرا والی قوم ہیں، ہمیں تو پیغام دینا ہی یہاں سے شروع ہوا ہے، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور آگے کیا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم دیا۔ تو لکھنا، پڑھنا، ان چیزوں کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ لکھا کریں، جو آپ کو جو بھی بات اچھی لگی ہے اس کو پاس لکھا کریں، نوٹ ڈاؤن کیا کریں، کیونکہ جو بات ہم لکھتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں زیادہ دیر رہتی ہے جو چیز ہم سنتے ہیں اس کی نسبت۔ تو لکھنے کی عادت اپنے اندر ڈالیں۔ پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے۔ آپ کا دل بہت زیادہ کانپ رہا تھا، ڈر رہا تھا، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ اللہ کا کلام تھا، آپ کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا، اور یہ بہت مشکل اور بہت بھاری کلام ہے، کوئی نازک یا لائٹ چیز نہیں ہے۔ آپ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ آپ گھر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک جب آپ کی دہشت تھوڑی کم ہوئی جاتی رہی تو پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو وہ سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، یعنی کہ ڈر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس پہ حضرت خدیجہ نے بہت پیارے انداز میں آپ کی حوصلہ افزائی کی۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اچھی بیوی کی تسلی، اور شوہر کو جو بیوی، دیکھیں آپ یہاں سے دیکھیں نا، اللہ کے نبی کو ڈر، جو پہلا ڈر وہی کر ملا تھا، اس کے بعد آپ کو تسلی دینے والی آپ کی بیوی ہے۔ یہاں سے آپ کو پاور نظر آئے گی عورت کی، کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت پوٹینشیل دی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت اللہ پاک نے رکھی ہے کہ وہ مرد کے لیے سکون کا، تسلی کا باعث بنتی ہے۔ اور قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا ہے، یہ بات ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو اس کو اپنی بیوی سے سکون ملے، گھر کے بیچ میں ایک ڈسپلن ہو، سکون ہو،
شور شرابہ آتے ساتھ ہی لڑائیاں جھگڑے سٹارٹ نہ ہو جائیں۔ تو بیوی سے جو بہت مین چیز مطلوب ہے وہ سکون ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو اتنا پیارا آپ نے تسلی دی، اتنی پیاری آپ نے تسلی دی، فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر آپ کی کچھ آپ نے تعریفیں کی، آپ کی خوبیاں آپ کو بتائی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بیوی کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ جب وہ دیکھے کہ اس کا شریک سفر جو ہے اگر وہ کبھی کسی مشکل میں ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو تانے دینے اور طنز دینے کہ آپ تو ہیں ہی ایسے، تبھی آپ کے ساتھ ایسے ہوئے، بلکہ ان کی اچھی باتیں گنوائے۔ آپ کے اندر تو یہ خوبی بھی ہے، کوئی بات نہیں اگر ابھی ایسا ہو گیا تو آپ کے اندر تو یہ خوبی بھی ہے، آپ تو اتنا یہ اچھا کام بھی کر لیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں اگر ایک کام ایسا ہو گیا، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ آپ کو لے کے اپنے کزن چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور آپ کو سارا واقعہ انہوں نے سنایا، تو آپ نے کہا، ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ یعنی کہ جب آپ نے ساری ان کی بات سنی تو آگے آپ نے یہ جواب دیا، اور پھر فرمایا کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ یعنی کہ جو قوم مجھے اتنی محبت کرتی ہے، جو مجھے اتنا رسپیکٹ دیتی ہے، جو مجھے صادق اور امین کہتی ہے، کیا یہی قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، اگر میں نے تمہارا وہ دن کہ جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ لیکن اس کے بعد ورقہ جلدی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ حق کی پہچان مخالفت ہوتی ہے۔ جب آپ حق بات کریں گے تو آپ کو ضرور مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ دیکھا نا کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جنہوں نے حق بات بیان کی ہو لیکن ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا نہ ہو، ان پہ الزام نہ لگائے ہوں، ان کو ٹارچر نہ کیا ہو۔ اور ہم آگے جا کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے کہ اللہ کے نبی جب اس پیغام کو لے کے اس دنیا میں نکلے تو لوگوں نے کس طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی۔ تو ایک چیز ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اگر ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، اگر ہم نے حق کو تھام لیے تو ہمیں اس دنیا میں کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ مشکلات دنیا میں بھی ہمارے درجے بلند کرے گی اور آخرت میں بھی۔ جب ہم دنیا میں اگلی کلاس میں جیسے کوئی 4 سے 5 یا 10 سے 11 نیکسٹ کلاس میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے امتحان ہوتا ہے، کوئی ایسے ہی تو ہمیں نیکسٹ کلاس میں نہیں آگے جانے دیتا، امتحان ہوتا ہے، پھر جو پاس ہوتا ہے اس کو آگے جانے دیا جاتا ہے۔ یوں ہی حق کے راستے میں اللہ پاک آزماتے ہیں، پھر جو ان مصیبتوں پہ جمع رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، تو اس کو پھر اللہ پاک ایک سٹیپ آگے لے کے جاتے ہیں، اگلے درجے میں لے کے جاتے ہیں۔ تو جتنا حق کے راستے میں ہم استقامت کے ساتھ رہیں گے اتنا اللہ پاک ہمیں آگے لے کے جائیں گے۔ تو یہاں تک آج کافی ہے انشاءاللہ، نیکسٹ پھر اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔